پیارے دوستوں، یہ واقعہ الگ الگ طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سندھ علاقے میں ایک 40 سال کا نوجوان رہا کرتا تھا جس کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اچانک اس کو کینسر کا مرض ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے اس بیماری کو لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے مہمان ہیں۔ وہ نوجوان ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ میں کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ بیوی اس سے باتیں کرنے لگی لیکن شوہر کا رویہ بڑا عجیب تھا۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیا بات ہے؟ شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو کچھ سوچا اور بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو بھی میں کہوں گی آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ بولیے، کیا آپ تیار ہیں؟ بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ بھلا کون سا الادین کا چراغ لگ گیا ہے؟ بہرحال شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں رکیے، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی بیوی واپس آئی تو اس کے ساتھ میں ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر سے کہا، آپ کو جب بھی پیاس لگے تو آپ نے اس جگ میں سے پانی پینا ہے اور کوئی دوسرا پانی نہیں پینا ہے۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ میں سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر رکھ دیتی تھی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اسے اس کے شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں بدلاؤ محسوس کیا۔ 1 مہینہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں تو صرف 1 مہینے کا مہمان تھا، لیکن وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ ہسپتال جا کر ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس بات سے اس نوجوان کو بڑی حیرانی ہوئی تو وہ جلدی سے رپورٹ لے کر دوسرے لیب میں گیا۔ وہاں بھی اس کو یہی جواب ملا کہ آپ کا کینسر تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس نوجوان نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ نوجوان دوڑ کر گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ وہ اس پانی کو پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے شوہر کو اپنا وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے کہا، میں اپنا کیا ہوا ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح۔ بیوی نے کہا، آپ مسلمان ہو جائیے۔ یہ سن کر تو شوہر پر جیسے بجلی ٹوٹ پڑی ہو۔ اس کو ایک جھٹکا لگا اور وہ کہنے لگا، مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ تو بیوی بولی، ہاں میں مسلمان ہوں۔ شوہر نے کہا، لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو اور تمہارا پورا خاندان بھی ہندو ہے، تو پھر تم مسلمان کیسے ہو گئی؟ بیوی نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کرو، اگر وعدہ پورا کریں گے تو میں آپ کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اس نے غسل کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت میری کلاس میں ایک سہیلی تھی، وہ مسلمان تھی۔ ہم دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی اور ہم دونوں مل کر اسکول کا کام ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ میری سہیلی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا اور میں 15 سال کی عمر میں ہی مسلمان ہو گئی۔ میں نے مسلمان ہو کر خود کے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ قرآن پاک پڑھے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا۔
آپ کے ساتھ شادی ہوئی، یہاں بھی قرآن پاک پڑھتی رہی، زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا، اور بالآخر آپ بیمار ہو گئے، اور دوائیوں سے جب کام نہیں بنا تو مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں اللہ کا کلام کام آتا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن ہی کی آیت پڑھ کر پانی پر دم کیا، اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، دیکھا آپ نے اس عورت کو قرآن مقدس پر کتنا مکمل یقین تھا کہ قرآن مقدس کی آیات کو پڑھ کر اس نے جب پانی پر دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا پیدا کر دی، اور اس کا شوہر جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اللہ نے اسے مکمل صحت یابی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی قرآن مقدس کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اسے زندگی کے ساتھ ایمان کی دولت بھی عطا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرنے، اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ بھی کریں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ تلاوت قرآن مقدس کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔